2 लाख का लश्कर हो कि 9 लाख का लश्कर, कोई नहीं टिक पाएगा बास के आगे। ये कह के अलमदार ने ठुकरा दिया दरिया, क्या है तेरी औकात मेरी प्यास के आगे। अरे सवाल भाई ने रंग भाई की तलवार तोड़ दी, भाई ने रंग भाई की तलवार तोड़ दी। शिकवा मगर जबान पे देखा नहीं गया, शिकवा मगर जबान पे देखा नहीं गया। मिट्टी की एक लकीर में इतना था जवाब, आगे वहां से जिस्म का साया नहीं गया, आगे वहां से जिस्म का साया नहीं गया। नज़र पे भी हुसैन के हमराह थे हबीब, नज़र पे भी हबीब के, नज़र पे भी हुसैन के हमराह थे हबीब। बचपन की दोस्ती को मिटाया नहीं गया। अरे सवाल भाई ने रंग भाई की तलवार तोड़ दी, शिकवा मगर ज़बान पे देखा नहीं गया। मिट्टी की एक लकीर में इतना जलाल था, आगे वहां से जिस्म से साया नहीं गया। नज़र पे भी हुसैन के हमराह थे हबीब। बचपन की दोस्ती को मिटाया नहीं गया। बाबे नवाज शाह ने कुरान भी पढ़ा, बाबे नवाज शाह ने कुरान भी पढ़ा। नज़र पे आके खाएगा बदला नहीं गया, नज़र पे आके खाएगा बदला नहीं गया। तीरों की भीड़ दश्त में बदनाम हो गई, अपनी जमीन छोड़ के काबा नहीं गया, अपनी जमीन छोड़ के काबा नहीं गया। आशूर के हसद ने कलम सारी तोड़ दी, दोबारा सुलह के लिए सोचा नहीं गया। हमारे सवाल बस आखिरी से सिलसिले का कि मख्तल में दोनों हाथ जरी ने कटा दिए, मख्तल में दोनों हाथ जरी ने कटा दिए, पर दुश्मनों से हाथ मिलाया नहीं चला। किसी यजीद से डरते नहीं अली वाले, किसी यजीद से डरते नहीं अली वाले। जुबान दे के मुकरते नहीं अली वाले। अब जमीन बेचने अपना से पेट के ताते, जलील काम ये करते नहीं अली वाले। अब गलत जमीन के सजदे का ताकरा क्या है, वहां तो पाँव भी धरते नहीं अली वाले। सर्वात्रि मोहम्मद ये कहता हुआ हट गया ज़ैनब के आगे से यजीद, ये कहता हुआ हट गया ज़ैनब के आगे से यजीद। कौन बोलेगा अली की बोलती तलवार से, कौन बोलेगा अली की बोलती तलवार से। अब ज़हरे बातिल में लगा के हर तरफ कुत्तों की आंख, ज़हरे बातिल में लगा के हर तरफ कुत्तों की आंख, छीन ली ज़ैनब ने रौनक शाम के बाजार से। सर्वात्मक मोहम्मद
لیکن آج خاص طور سے انہیں کی ذمہ داری کے لیے رہتے تھے تو ہم جیسے تو ہم کو لگاتار نہیں دیا لیکن آج یہ آخر آئے تلاش ان کی مغفرت کے لیے بلندہ صلوات شہ سے لپٹ کر کہتی تھی سغرا اے میرے بابا اے میرے بابا شہ سے لپٹ کر کہتی تھی سغرا اے میرے بابا اے میرے بابا تجھ سے بچھڑ کر جینا ہے مشکل اے میرے بابا اے میرے بابا تم جا رہے ہو کرب و بلا کو بیمار بیٹی تو بتا دو تم جا رہے ہو کرب و بلا کو بیمار بیٹی تو بتا دو میرا ہے اصغر ہے پھول جیسا صحرا کی گرمی نہ سہ سکے گا بھولا نہ جائے اس کو بچانا اے میرے بابا اے میرے بابا ٹوپیاں نہ ہوں گی اکبر نہ ہوں گے مادر نہ ہوں گی اصغر نہ ہوں گے نہ ہوں گی اکبر نہ ہوں گے مادر نہ ہوں گی اصغر نہ ہوں گے ویران ہوگا اب گھر یہ سارا اے میرے بابا اے میرے بابا اے میرے بابا اے میرے بابا چلنے کی مجھ کو دے دو اجازت راہوں میں نہ دوں گی زحمت چلنے کی مجھ کو دے دو اجازت راہوں میں نہ دوں گی زحمت کنبے کو چھوڑ کر بہتر ہے مرنا اے میرے بابا اے میرے بابا کنبے کو چھوڑ کر بہتر ہے مرنا اے میرے بابا اے میرے بابا ہمراہ فضا کہ میں چلوں گی ہرگز نہ اس کا شکوہ کروں گی ہمراہ فضا کہ میں چلوں گی ہرگز نہ اس کا شکوہ کروں گی مجھ کو ہماری میں نہ بٹھانا اے میرے بابا اے میرے بابا بیمار ہوں میں یہ نہ سمجھنا بیمار ہوں میں یہ نہ سمجھنا بیمار ہوں میں یہ نہ سمجھنا سب سے پہلے مجھ کو بلانا اکبر کو جا بھی دولہا بنانا اکبر کو جا بھی دولہا بنانا اے میرے بابا اے میرے بابا اے میرے بابا اے میرے بابا جب تک نہ آؤ گے تم واپس سمجھو گی خود کو بے کس و مجبور جب تک نہ آؤ گے تم واپس خود کو سمجھوں گی بے کس مجبور اے میرے بابا اے میرے بابا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والقلم دافع البلاء والوباء والقحط والبرز والكلم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في الله والقلم جسمه مطهر مقدس منور في البيت والحرم والله يعصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سقفه سدرة المنتهى نبی الحرمین امام القبلتین جدی الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صلوات محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله صلوات محمد معزز افراد ماتم سید الشہداء جو لوگ فرش میں موجود ہیں وہ اتنی دیر تو ہی بیٹھیں گے ہی اور اتنی دیر سنیں گے ہی جتنی دیر مجھے خطاب کرنا ہے. لہذا جتنی دیر بیان رہے آپ کی توجہ درکار ہے. اور بالخصوص جو افراد بزرگی کے عالم میں ہیں باقاعدہ طور سے سو رہے ہیں ان کی بیداری کے لیے مل جل کر ایک صلوات پڑھیں محمد جتنی دیر خطاب کروں گا اتنی دیر تو سننا ہی ہے. لہذا بیداری کا سلوک دیتے ہوئے سنیں تاکہ کچھ باتیں کچھ موضوعات آئے مبارکہ کی ذیل میں آپ کے سامنے رس کر سکوں. قرآن مجید میں مسلسل اس آیت کے توفیل میں اس آیت کے صفحے میں اس کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہوا ہے صاحبان ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ کے نصیر ہو جاؤ. اور ہم نے قبل کی گفتگو میں یہ گفتگو کی یہ بات کی کہ اللہ کے سلسلے میں جب علماء نے متکلمین نے اہل فلسفہ نے خدا کی ذات پر گفتگو کی تو ان کے کلام کی دنیا والوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ خدا ایسا واحد ہے، ایسا احد ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کسی شے کا شریک ہے. جب فلسفے کی دنیا میں آگے بڑھے تو فلسفے کی دنیا والوں نے کہا کہ وہ ایک ایسا حادث ہے کہ اسی سے تمام اشیاء حدوث میں آئی ہیں، صادر ہوئی ہیں. جب اہل تقویٰ نے خدا کی ذات کی تعریف کی تو انہوں نے لکھا کہ خدا وہ ہے، خدا اس شے کا نام ہے کہ جس کے خوف میں ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. جب اہل منطق نے خدا کی تعریف خدا کی ڈیفینیشن لکھی تو اس نے لکھ دیا کہ اللہ نے جب کسی شے کو کلام کرنے والا قرار دیا تو کوئی متکلم ہے تو اس متکلم کو کوئی پیدا کرنے والا ہے. لیکن میں بہت سخت الفاظات کا استعمال نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی ان گاڑی گفتگو میں فلسفہ و کلام کی گفتگو میں جانا ہے کہ جو خدا وند مطہر کے لیے اللہ نے بیان کیا. لیکن من جملہ یہ کہا جائے کہ وہ اہل فلسفہ ہو، اہل منطق ہو،
اہل کلام ہو یا فلسفے کی دنیا کے ہو یا مفسرین ہو یا اولیاء خدا ہو، سب نے من جملہ ایک ہی لفظ لکھا کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جو علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ جو فرمائے خدا کی ذات وہ ہے کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ اختیار رکھنے والا ہے، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کائنات کے ذرے ذرے کو اس نے پیدا کیا، کائنات کے ایک ایک ذرے کو اس نے خلق کیا۔ جب اس نے کائنات کے ذرے کو خلق کیا تو قرآن نے بہت آواز دی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ۔ جب یہ قرآن کہہ کے خاموش ہوا تو سورہ بقرہ میں پھر وہاں پر آواز دی، انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وفلک التي تجری فی البحر وما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب وسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ قرآن آگے بڑھ کے آواز دیا، وهو الذی ينزل على عبده الآیات سورۃ النساء۔ یہ وہی خدا ہے، یہ وہی خدا ہے، یہ وہی خدا ہے کہ جس نے زمین کو پیدا کیا، یہ وہی خدا ہے کہ جس نے آسمان کو پیدا کیا، یہ وہی خدا ہے کہ جس نے رسولوں کو بھیجا، یہ وہی خدا ہے کہ جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ مالک سب کچھ تو ہی کر رہا ہے، سب کچھ تو ہی پیدا کر رہا ہے، پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے خلق کیا؟ پوری دنیا جان رہی ہے، فلسفے کی دنیا ہو وہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے کائنات کو بنایا، اہل منطق ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے کائنات کو بنایا، اہل غروب ہو، اہل جنوب ہو، مشرق ہو کہ مغرب ہو کہ وسطی ہو، کوئی ہو، تو نے ہی اس کائنات کو پیدا کیا، تو نے ہی اس کائنات کو خلق کیا۔ یہ زمین کا حاکی فرش تو نے بنایا، یہ آسمان کا شامیانہ تو نے کھینچا، یہ آسمانوں پہ قندیلیں تو نے روشن کی، یہ چمکتا ہوا سورج تو نے پیدا کیا، یہ چمکتا ہوا چاند تو نے پیدا کیا، یہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے تو نے پیدا کیے، یہ دریاؤں میں روانی تو نے پیدا کی، روانی میں طغیانی تو نے پیدا کی، اس میں جوش تو نے عطا کیا، مچھلیوں کو روانی تو نے عطا کی، یہ درخت تو نے پیدا کیا، یہ سرزمین تو نے پیدا کیا، یہ کوثر تو نے پیدا کیا، یہ چاند تو نے پیدا کیا، یہ پہاڑ تو نے پیدا کیے، یہ نیلے تو نے پیدا کی، نہاتے ہوئے دریا تو نے پیدا کیے، پہلا طبق تو نے بنایا، دوسرا طبق تو نے بنایا، تیسرا طبق تو نے بنایا، یہ موجیں تو نے پیدا کی، موجوں میں روانی تو نے پیدا کی۔ جب تک آپ کو بیدار نہیں کروں گا تب تک تکرار و مکرر کرتا رہوں گا۔ آپ کی توجہ درکار ہے، مالک تو نے ہر شے کو پیدا کیا، پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ دریا ہم نے بنایا، یہ سورج ہم نے بنایا، یہ چاند ہم نے بنایا، یہ ستارے ہم نے بنائے، یہ سیارے ہم نے بنائے، یہ لہراتا ہوا چمن ہم نے پیدا کیا، یہ پھولوں کو خوشبو ہم نے عطا کی، یہ دریاؤں میں روانی ہم نے پیدا کی۔ مالک تو ٹھہر ٹھہر کر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے بتایا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے خلق کیا؟ مالک اس کا راز کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی کہ یہ جو ہم ہے یہ مجھ پہ ہی اچھا لگتا ہے، اسی یہ ہم مجھ پہ ہی اچھا لگتا ہے۔ ہر کوئی ناقص ہو عقل مند یہ نہ سمجھے کہ یہ میں کر رہا ہوں، نہیں، یہ میں بندوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم بندوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم مجھ کے میرے لیے ہے۔ اور اسی نے کہا لقد ارسلنا، ہم نے بھیجا، لقد خلقنا، ہم نے خلق کیا، لقد مرسلنا، ہم نے ارسال کیا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس کو ہم نے خلق کیا، اس کو ہم نے پیدا کیا. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان میں یہ مویشی، یہ جانور، اس کو تم ابس نہ سمجھو، بیکار نہ سمجھو، بلکہ یہ جانور جو ہم نے پیدا کیا اس لیے پیدا کیا کہ منافع للناس، ان میں لوگوں کے لیے ہم نے فائدہ رکھا، اس میں لوگوں کے لیے منافع رکھا. توجہ فرمائے، یعنی اللہ نے تمام کائنات کو ذرے ذرے کو اس لیے پیدا کیا. مالک تو نے اس کائنات کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ تم ہمیں پہچان سکو. میں نے جملے کا صرف کیا ہے آپ کے سامنے. خدا نے اس کائنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم مجھے پہچان سکو، میری معرفت حاصل کر سکو، مجھ کو پہچان سکو. اچھا دیکھیے، قرآن نے متعدد مقامات پر خدا کا کام بتایا اور خدا کی نشانیوں کو بتایا، اللہ کی آیات کو بتایا. قرآن ایک مقام پہ کہہ رہا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الْأَلْبَابِ، یہ تمام زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی آیت ہے. لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل کے لیے، صاحبان طرف کے لیے. دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، ہم نے یہ جو نشانی رکھی وہ اہل سماعت کے لیے رکھی. قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ عقل مندوں کے لیے نشانی رکھی، ایک جگہ کہہ رہا ہے سننے والوں کے لیے نشانی رکھی. دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ، ہم نے یہ نشانی عمل والوں کے لیے رکھی. مالک ایک جگہ تو کہہ رہا ہے عمل والوں کے لیے نشانی، ایک جگہ کہہ رہا ہے صاحبان سماعت کے لیے نشانی، ایک جگہ کہہ رہا ہے صاحبان عقل کے لیے نشانی. مفسرین نے لکھا کہ اللہ اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، بھئی اللہ کی آیت کیا ہے، اللہ کی نشانی کیا ہے؟ یہ زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے. یہ زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے. اس میری متوجہ ہے تقریباً 10 منٹ ہو گیا ہے، 10-15 منٹ اور آپ کے سامنے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو نشانی ہم نے بھیجی یہ صاحبان عقل کے لیے بھیجی، صاحبان سماعت کے لیے بھیجی، صاحبان بصیرت کے لیے بھیجی. قرآن ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا ہم نے صاحبان عمل کے لیے نشانوں کو بھیجا. کس لیے بھیجا؟ تاکہ تم خدا کو پہچان سکو، خدا کی معرفت حاصل کر سکو، خدا کو پہچان سکو. اب میں جملہ بڑھ کے کہہ رہا ہوں، پورے مرنے کی توجہ چاہیے. یعنی زمین کا ذرہ ذرہ دیکھتے جاؤ، خدا کو پہچانتے جاؤ. زمین کا ذرہ ذرہ دیکھتے جاؤ، خدا کو پہچانتے جاؤ. بھائی ہم نے سورج کو دیکھا، کیا خدا کو پہچانا؟ ہم نے چاند کو دیکھا، کیا خدا کو پہچانا؟ نہیں سمجھو. یہاں پر علامہ ابن حسن الرحمانی نے لگا، نہ جانے کتنے حکموں نے کہا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی تمام آیتیں اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی آیت ہے. لیکن ہم نے ان آیتوں کو اتنی مرتبہ نکلتے اور ڈوبتے ہوئے دیکھا کہ یہ آیت نہیں عمل بن گیا ہے، آیت نہیں عمل بن گیا ہے. لیکن خدا کبھی کبھی اپنا امر دکھلانے کے لیے، اپنی اتھارٹی دکھلانے کے لیے، اپنا پاور دکھلانے کے لیے، اپنا اختیار دکھلانے کے لیے، اپنی طاقت دکھلانے کے لیے، اپنی خدمت دکھلانے کے لیے، اپنا اختیار دکھلانے کے لیے، اپنا اختیار دکھلانے کے لیے کبھی کبھی آیت کو آگے بڑھا دیتا ہے. اسی آیت کو کبھی کبھی آگے بڑھا دیتا ہے. سورج کا نکلنا اور ڈوبنا ایک عادت ہے، لیکن کسی کے اشارے پر بڑھتا ہوا سلوات پڑھے محمد اللہ
یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور ہم اور آپ روزانہ اس شے سے دو چار ہوتے ہیں کہ گھر میں آگ روشن کی جائے، گھر میں وہی کا جلنا، کہ گھر میں آگ کا جلنا ایک عادت ہے، لیکن وہی جناب ابراہیم کے لیے روشن ہو تو آیت بن جاتا ہے۔ تو خدا کبھی کبھی اپنا ایک پاور اختیار دکھانے کے لیے، تو یہ تمام چیزیں کس لیے کہ خدا کو پہچانا جائے، اللہ کی معرفت ہو۔ اور علماء نے مفسرین نے بھی لکھا کہ خدا کی معرفت کے لیے تمام چیزیں، میں بہت جلدی اپنی منزل کو طے کر رہا ہوں، خدا کو پہچاننے کے لیے، خدا کی معرفت کے لیے، یعنی زمین کا ذرہ ذرہ دیکھتے جاؤ، خدا کو پہچانتے جاؤ، سورج کو دیکھو، خدا کو پہچانو۔ اچھا دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہر وہ شے کہ جس کے ذریعے سے خدا پہچانا جائے وہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ ہر وہ شے کہ جس کے ذریعے سے خدا کو پہچانا جائے تو وہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اب بات آ گئی ہے دوست تو شاید میں نے اکثر مجلسوں میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ زمین میں ذرہ ذرہ اس لیے کہ اللہ کو پہچانا جائے، سب کو نہیں کہہ رہا ہے کہ خدا کو پہچانو۔ کوئی مندر کے گھنٹے کو بڑھا کے کہہ رہا ہے کہ ایشور کو پہچانو، کوئی چرچ میں جا کے کہہ رہا ہے کہ گاڈ کو پہچانو، کوئی گلدستہ اذان پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کو پہچانو، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ ایشور کو پہچانو، کوئی کہہ رہا ہے کہ گاڈ کو پہچانو، کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کو پہچانو، کوئی کہہ رہا ہے کہ خدا کو پہچانو۔ لیکن میرے ماتا نے محجوب بلانا نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے کو پہچانو۔ اور جو فرمان میں اپنے آیت پر پڑھ رہا ہوں، یہ میں اپنے سمجھے کہ آیت سے گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ کو آج ماحصل نتیجے کے طور پہ واپس کرنا چاہ رہا ہوں اور اپنی گفتگو کا تمام کر دوں۔ تو یہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ تم میرے مددگار ہو جاؤ، پہلے خدا کو پہچانو۔ جب خدا کو پہچان جاؤ گے تو خدا کے ناصر ہو جاؤ گے، خدا کے مددگار ہو جاؤ گے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اللہ کا ناصر ہو گیا۔ میں مجلس کا آغاز کر رہا ہوں جنوں سے، جو خدا کو پہچان لیا وہ خدا کا ناصر ہو گیا، اور گویا جس نے خدا کی مدد کی، جس نے دین کی مدد کی، اس نے خدا کی مدد کی۔ میں توجہ فرمائے، جس نے دین کی مدد کی اس نے خدا کی مدد کی، جس نے دین کی مدد کی اس نے خدا کی مدد کی۔ لیکن لغت خواجہ معین الدین چشتی میں دین کا مطلب کچھ اور ہے۔ جس نے دین کی مدد کی اس نے خدا کی مدد کی۔ خواجہ نے کہا دین است حسین، جس نے حسین کی مدد کی اس نے خدا کی مدد کی۔ ایک سلوات پڑھے محمد۔ جو فرمائے جس نے دین کی مدد کی گویا اس نے حسین کی مدد کی۔ اچھا دیکھیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی گزرے ہیں، اور جن کا ایک مقام ہے، جو زیارت پہ جاتے ہیں حجر شریف، ان کی زیارت کی آپ زیارت پہ جائیں تو جیسے ہی ان کے دروازے سے داخل ہوئے تو ان کے خطبے پر لکھا ہوا ہے یہ 4 مصرے: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ۔ میں آپ کو سنی ہوئی بھائی ہے، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کا جمعہ بتاتے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے ان وبائی کے ذریعے سے کیا بتایا؟ دین است حسین۔ قرآن کیا کہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ اللہ کو کہ جو کسی شے کے محتاج نہیں۔ میں محاصر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ خدا وہ جو کسی شے کے محتاج نہیں، اور خدا اگر کسی شے کا محتاج ہو جائے تو خدا ہو جائے، خدا تو ہر شے کی مدد کر رہے
عزیزوں یہ معمولی بات نہیں، 12:10 ہو رہا ہے، آپ حسین کی محبت کے فیصلے بیٹھے ہوئے ہو، یعنی حسین کے آثار کو، حسین کی بلا کو، حسین کے مقصد کو پہچان کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی آپ حسین کی مدد کر رہے ہیں، حسین کی مدد نہیں ہے، خدا کی مدد ہے۔ معمولی بات نہیں ہے کہ اس شب کی تاریکی میں آرام کرنے والا بستر ہم چھوڑ کر یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حسین کی مدد خدا کی مدد ہے۔ اب چاہے جو جیسی مدد کرے، وہ حسین کی مدد اگر ہے تو وہ خدا کی مدد کہلائے گی۔ اگر کوئی مانے سر کے ذریعے سے حسین کا مددگار ہو تو خدا کا مددگار کہلائے گا۔ کوئی مانے سر کے ذریعے سے حسین کی مدد کرے تو خدا کا مددگار کہلائے گا۔ کوئی سبق دے کر حسین کی مدد کرے تو خدا کا مددگار کہلائے گا۔ کوئی دولت خرچ کر کے حسین کی مدد کرے تو خدا کا مددگار کہلائے گا۔ اگر کسی کے پاس نہ دولت ہو، نہ مال ہو، نہ سر ہو، نہ ثروت ہو، بس عقیدت سے ایک گلاس پانی حسین کی خلوص نیت سے ایک گلاس پانی حسین کی بارگاہ میں پیش کرو۔ حسین کا نام فروغ پائے گا، وہ خدا کی مدد ہوتی چلی جائے گی۔ اور عزیزوں، اسی لیے ان مجلسوں میں ہم کسی شے کو دیکھیں یا دیکھیں، لیکن خلوص کو سب سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ اس فرش اعلیٰ پر خلوص ہونا چاہیے۔ اگر خلوص نہیں ہے تو بولے حسین کی مدد نہیں، حسین کی مدد نہیں تو خدا کی مدد نہیں۔ یہ عظیم منزل ہے ہمارا۔ اور عزیزوں، ہم اسی حسین کے نام کو باقی رکھنے کے لیے فرش اعلیٰ بچھاتے ہیں، فرش مجلس بچھاتے ہیں، حسین کا غم ادا کرتے ہیں۔ عزیزوں، آج 8ویں محرم تمام ہو گئی، صرف ایک دن بچا ہے۔ ہم سے بزرگ نزدیک ہے وہ محرم کا جسے سال بھر سفر انتظار تھا، وہ ایام اختتام کی منزلوں پہ ہے۔ آج کی تاریخ ہماری بستی میں اس شہزادے سے منسوب ہے جو 13 سال کی جوانی میں بدن کے اتنے ٹکڑے ہوئے، بدن کے ٹکڑے حسین کو سلام۔ جزاکم اللہ خیر میرا، آپ کی آواز دنیا میں بھولے میں لگا ہو، آپ کو خدا کوئی حسن دے سوائے مظلوم کربلا
میرے مسائب کا نام کیا ڈالو. روایت بتاتی ہے کہ بھائی کی تحریر کو چھوڑا. اب جناب قاسم کو اجازت دی. مقتل کہتا ہے علامہ اظہر حسین زیدی صاحب کا چھوڑا ہے. وہ کتاب فرماتے ہیں کہ قاسم اس نازنین کا نام ہے کہ جب تک گھوڑے کی سیٹ پہ رہا قاسم رہا. مقتل میں آیا تقسیم ہو گیا. جناب اللہ خیر مقتل کی زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا. روایت بتاتی ہے کہ قاسم نے جنگ کی, کسی نے گوار کیا. قاسم زمین پہ آئے, جب آئے ہیں تو گھوڑوں کی نال بندی ہوئی, گھوڑوں کو امانت کیا جانے لگا. پہلا کربلا کا شہید ہے جو زندگی میں کامیاب ہوا. لاشوں پہ گھاڑے ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے. جناب اللہ خیر خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. ابھی آپ مہدی اٹھائیں گے, ابھی آپ قاسم کا ماتم کریں گے, وہ قاسمہ کہیں گے. تصور کر کے رونا مت آؤ. وہ پہلا شہید ہے کہ جو زندگی میں جس کا لاشا پامال ہوا. مقتل بتاتا ہے کہ حسین چلے, جب چلے ہیں تو حسین جب واپس ہوئے تو ایک گٹھڑی بنائی. گٹھڑی بنا کر حسین خیمے میں داخل ہوئے. ام الفضل نے جب اس گٹھڑی کو دیکھا تو ام الفضل نے ماتم کرنا شروع کیا. مقتل بتاتا ہے کہ جب میں کاروان زندان کی جانب چلا میں نے مسائب تمام کیا. روایت کہتی ہے کہ سب کے لاشوں کو تمام کیا گیا. قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کو مقتل میں بکھیر دیا گیا. قاسم کے بدن کے ٹکڑا مقتل میں بکھرا. قاسم کے لاشوں سے گزری. نے دیکھا کہ یہ میرے ماجائے میرے بیٹے کا بدن کا ٹکڑا ہے. ان نے پھڑا چھٹی سینے سے لگایا. بیٹا قاسم تمہاری لاش کو پامال کیا گیا. جب سینے سے لگایا دوسرے ٹکڑے سے آواز آئی اما میں رہا ہوں. دوسرے ٹکڑے سے آواز آئی اما میں رہا ہوں. اے میرے بیٹا لہو میں ڈوبا ہے صحرا, عجیب منظر ہے. لہو میں ڈوبا ہے صحرا, عجیب منظر ہے. تڑپ کے کہتی ہے کبرا, عجیب منظر ہے. لہو میں ڈوبا ہے صحرا, عجیب منظر ہے. لہو میں ڈوبا ہے صحرا, عجیب منظر ہے. لہو میں ڈوبا ہے صحرا, عجیب منظر ہے. یہ کہہ کے شب کی
ابھی تو ہاتھوں کی لالی نہ چھوٹنے پائی، نہ چھوٹنے پائی، اجڑ گئی میری دنیا، عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا صحرا، عجیب منظر ہے، بجائے لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں حسین، بجائے لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں حسین، بجائے لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں حسین، اٹھا رہے ہیں حسین، نہ پوچھ مارے لا، عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا صحرا، عجیب منظر ہے، امام ٹکڑوں کو رکھ کر حسین لاتے ہیں، امام ٹکڑوں کو رکھ کر حسین لاتے ہیں، امام ٹکڑوں کو رکھ کر حسین لاتے ہیں، حسین لاتے ہیں، نرالی شان کا لاشا، عجیب منظر ہے